اب تراویح کے بڑے روحانی فائدے تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ رمضان مبارک میں روزے رکھوائے گئے، دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو، تراویح کا حکم دیا گیا۔ تراویح کے روحانی فائدے تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں میں نماز کے جو نا روحانی فائدے تو بے شمار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدے بھی ہیں۔ نماز کیا ایک ایکسرسائز بھی تو ہے نا، جسم کی ورزش بھی تو ہے نا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں جاگنگ کیا کریں، بھاگا کریں، ذرا تیز تیز قدم چلایا کریں۔ بڑھاپے میں جاگنگ زیادہ کرنی ہے، پاؤں کی ہڈیوں میں پرابلم آتی ہے، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں آہستہ آہستہ واک کریں، کبھی زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ تیز چلنا بھی اور آہستہ چلنا بھی۔ بریسٹ واک کہتے ہیں ہلکی سی تیزی کے ساتھ چلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ایسے چلتے تھے جیسے کہ اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف تیزی کے ساتھ اترا۔ تو میرے نبی کی سنت آج تک اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی ہوئی۔ کتنے پوری دنیا کے دھکے کھا لیں، پوری دنیا کے دھکے کھا لیں، ٹھیک ہے، کامیابی کہاں ملے گی؟ نبی کی سنت میں ملے گی، کامیابی ملے گی نبی کی سنت میں۔ اب دن میں جو ہم 5 بار نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا تو ہمیں یہ تیز چلنا بھی فائدہ نہیں دیتا جتنا یہ نماز میں ہم جب یہ اوپر نیچے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، تو بہترین واک ہو جاتی ہے، بہترین ورزش ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ بھی فاسٹ ہو جاتی ہے نا، تھوڑی سی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر بلڈ کی شکل میں جو مادہ خون بہہ رہا ہے، تو بلڈ جو ہے وہ پوری شریانوں کو صاف کرتا ہے۔ تو چند مرتبہ مطلب دن میں 5 مرتبہ یہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ بہترین اگر نماز پڑھتے ہیں، لمبا سجدہ کرتے ہیں، لمبا رکوع کرتے ہیں، بلڈ پریشر سے بچاتا ہے۔ لمبا سجدہ بلڈ پریشر کے مرض کو ختم کرتا ہے، لمبا رکوع ریڑھ کی ہڈی کی جو تکلیف ہے اس کو دور کرتا ہے۔ تو بیٹھ کے نمازیں پڑھ کے عادی بنا لیا جسم کو، تو نہ اب رکوع کرنے کی توفیق ہوتی صحیح طریقے سے، نہ سجدہ کرنے کی، کیونکہ جسم کو تو عادی بنا لیا نا۔ تو اتنی پیاری ایکسرسائز ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ فٹ فاٹ رہتا ہے۔ ایک جاپانی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، جاپانی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا قیلولہ بھی وہ سنت، قیلولہ ہمارے لیے وہ سنت ہے، انہوں نے اس کو ایکسرسائز بنایا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے اسکول کے بچوں کو بھی وہ قیلولہ کراتے ہیں، آفس میں بھی وہ قیلولہ کے ٹائم دیتے ہیں، 15 منٹ لیٹنے کا ضرور وقت دیتے ہیں۔ تو جاپان میں جو ہے اگر 8-10 گھنٹے کی میٹنگ ہونا، تو اس میٹنگ کے درمیان وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی کرسی کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنے بازوؤں کو اوپر کی طرف ہلاتا ہے، کوئی نیچے کی طرف ہلاتا ہے، کوئی تھوڑا آگے، کوئی تھوڑا پیچھے، یعنی ہلکی ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میٹنگ کے دوران 3 مرتبہ وہ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز اس نتیجے پر ہیں وہاں کے کہ دن میں یہ جو ورزش ہے، یہ جو ایکسرسائز ہے، ہلکی ایکسرسائز کی جائے تو جسم کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو بس پھر کیا کہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، کہ اللہ رب العزت نے اتنا پیارا دین عطا فرمایا کہ 5 وقت، تھوڑے وقت کے ساتھ پورے دن میں 5 مرتبہ یہ ساری ایکسرسائز اللہ نے ہم پر فرض قرار دے دی ہے۔ یہ جسم کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اور روح کے لیے کتنی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح وضو اگر سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، سائنس نے جو ریسرچ کی ہے وضو کے اوپر، اس کی وضو کی حکمتیں اگر آپ کو پتہ چل جائیں، تو آپ اور میں جو ہے ہر وقت وضو کریں پوری کی پوری 12 سنتوں کے ساتھ، پوری 12 سنتوں کے ساتھ دل سے محبت کے ساتھ وضو کرنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ ابھی تو ماہ سال کی کہانی میں ہے، ابھی تو صرف تراویح کی حکمت کو سمجھائے کہ تراویح کا جسمانی فائدہ کتنا ہو رہا ہے۔ تو خوب کیجئے تراویح، خوب پڑھیے، دل سے پڑھیے، اخلاص کے ساتھ پڑھیے، کہ بہت کم دن رہ گئے، اب تو یہ گنتی کے چند دن ہیں اور گزرتے ہی جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ الحمدللہ۔